ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بدو یعنی دیہات اونٹ پہ جا رہا تھا. گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ گوہی کہتے ہیں. ہاں گوہی. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی. کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا. اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا، جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مردہ کہاں سے بولے. تو ایسے کھڑا اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا، سبحان اللہ. آپ نے کہا یا رب اے گو. تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئی اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا، اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیل رہی تھی. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اس نے کہا میں حاضر، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرا بخت جاگ اٹھا، آج مجھے دو جہان کے سردار نے بلایا ہے. آپ کو ٹائٹل کیا دیا وہ بتانا چاہتے. یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے. سبحان اللہ. قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہی، میں حاضر، میری سعادت، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے. وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فعل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے، آپ اس کو خوبصورت بنا دیں گے. تو بدو نے ایسے آنکھیں ذرا جھپکا کے دیکھا، بھی ایک ہی ہو رہا ہے. آپ نے اسے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اس نے کہا یا رسول اللہ، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں پر ہے، جس کے راستے پانیوں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ بدو نے کہا تھا نا بھائی یہ کہے گی تو مانوں گا. من انا، میرے بارے میں کیا کہتی ہو، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور قربان جاؤں، اس کو بھی پتہ تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مہر لگائی ختم نبوت کی گوہ نے، وہ بھی مری ہوئی. پھر اس نے آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ، جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے. اور پھر وہی مردہ گو. تو آپ نے فرمایا اب کیا کہتے؟ کہتا گو تیرا کلمہ پڑھ گئی، میں کہ میں نے پڑھا، مجھے پڑھا دے. کل میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. 7 سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 3 باتیں بتا کے فرائض کے بعد، فرائض تو ایسی چیز ہیں جس میں کوئی گنجائش کوئی نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے. روزے میں مریض کو معافی ہے، مسافر کو معافی ہے. نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں. 1439 ہجری ہے.
1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی کہ تاریخ نے اتنا بڑا ظلم بھی نہیں دیکھا اور اتنا بڑا مظلوم بھی نہیں دیکھا. ظلم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر ہے. اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ کے ایک ساتھی ہیں زہیر، آپ نے ان کو سے اشارہ کیا، وہ آئے کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، نماز پڑھنے تھے. مجھے اللہ نے دنیا بہت پھرائی ہے اپنے فضل سے، 10-15% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے. تو انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑی دیر تلواریں روک لو، ہمیں نماز پڑھنے دو. اس کمبخت نے کہا کہ ہماری تلوار رکنے کے لیے نہیں ہے، چلنے کے لیے. تو انہوں نے آ کر امام علی مقام کو عرض کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے. تو کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اگاں چلیے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی کا یہ قافلہ نماز چھوڑ بھی دیتا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی. اتنا سکون ہے اندر میں کہ موت سامنے اور آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو زینب بہن نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمانے لگے ابھی آنکھ لگی ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، استقبال کے لیے میں آ گیا ہوں. تو اگر یہ ایک نماز چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ اور ان کو جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے. میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ مل گیا تھا. یہ نہیں کہ زہر میں شہید ہوں گے تو سرداری مل جائے گی اور کربلا میں سر کٹے گا تو سرداری مل جائے گی. ایک زہر سے تڑپ گئے، ایک سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھ گئے، نہیں، ابھی ماں کا دودھ چل رہا ہے. اور آپ نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے کہ جی حرب کہتے ہیں لڑائی لڑنے والا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب. علی تو میدان کے شاہ سوار تھے، اسی سے انہوں نے نام رکھا حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر کیا فرمایا کہ جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے نام آ رہے ہیں. اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے. اور آپ ان کو کبھی کہتے ہیں میرے جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنے ان کو نام دیتے تھے. وقت نکال کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے. روزانہ اتنے بڑے نبی ہو کر اتنی بڑی ذمہ داریاں، اور روزانہ ان کو ٹائم دے کر ان کے ساتھ بیٹھنا کھیلنا. ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹکا دیتے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کہتے ہو اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ. پھر کمرے میں چکر لگاتے ایسے اور پھر ان کو یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما. اور پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور پھر پورا کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو کھلاتے کھلاتے کھلاتے. اتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں. یہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی نقصان نہیں تھا جان بچانے کے لیے. لیکن یہ وہ گھر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے ایمان کے سودے کرے. امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی. کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہیں چھوٹ سکتی. کہنے لگے جی وہ تو نہیں اجازت دے رہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھے انس کے ساتھ جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. 1439 سال کی وہ نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی. نہ ایسی نماز زمین نے دیکھی، نہ آسمان نے دیکھی، نہ فرشتوں نے دیکھی. سبحان اللہ.
نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش کوئی نہیں. سب بھائیوں سے کہتا ہوں, دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسے نماز یوں گھٹتی آتی ہے. سرحد میں بہت زیادہ نمازی ہیں, پنجاب آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں, سندھ میں آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں, بلوچستان میں چلے جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں. یہ میں سارا ملک پھر کیا, وہ زندگی گزر گئی میری پھرنے میں ہی گزر گئی. تو اللہ ہم سب کو یہ دولت دے دے کہ ہمارا سجدہ قضا نہ, نماز قضا نہ.